اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے تیسرے باب کے دو مسئلے پڑھے تھے، دوسرے اور تیسرے، اور اس طرح سے ہم نے تیسرے باب کو ختم کر لیا تھا، جس میں بہت اہم مسئلے تھے جو ہم نے پہلے، دوسرے اور تیسرے میں پڑھے، جو کفارے کے متعلق تھا۔ آج الباب الرابع یعنی چوتھا باب، فی المعذورین، چوتھا باب ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو معذور ہیں، یعنی معذور سے مراد وہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن پر رمضان کا روزہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم الذین لیس علیہم الصوم فی شہر رمضان، ایسے افراد کہ جن پر رمضان کے مہینے میں روزہ واجب نہیں ہے، وہ لوگ کس میں آ جائیں گے؟ فی المعذورین، ٹھیک ہے، وہ معذور ہیں، ٹھیک ہے، جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ فصل ان کے بارے میں ہے۔ دیکھیے کون لوگ ہیں ایسے، کہہ رہے ہیں اذا حاضت المرأة او نفست، کہہ رہے اذا حاضت المرأة، کہ جب ایک عورت کو حیض آ جائے، حیض وہ خون ہے کہ جو ہر مہینے ایک خاتون کو آتا ہے، سن بلوغ سے لے کے سن یاس تک، او نفست، نفاس اس خون کو کہتے ہیں کہ جو ولادت کے بعد آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اذا حاضت المرأة، جب عورت کو حیض آئے، او نفست، یا خون نفاس آئے، ایا وقت، کیا پڑھیں گے اس کو؟ ایا وقت کان من النہار، دن کے کسی بھی وقت، ٹھیک ہے، چاہے مثلا اگر 10 بجے دن میں اس کو حیض آ جا رہا ہے تو اس دن کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ مغرب سے 2 منٹ پہلے حیض آ گیا، خون حیض نظر آ گیا، اس دن کا روزہ باطل، پھر اس دن کی قضا اس کو کرنی ہوگی۔ مغرب سے 2 منٹ 5 منٹ پہلے، صحیح ہے، کچھ منٹ پہلے بھی اگر اس نے خون دیکھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ روزہ باطل۔ کہہ رہے ہیں ای وقت کان من النہار، ہلو، ای وقت کان من النہار، دن کے کسی بھی وقت، اذا حاضت المرأة او نفست، کہ جب عورت کو حیض آئے یا نفاس آئے، ای وقت کان من النہار، اور دن کا کوئی بھی وقت ہو، بطل صومها، تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، بطل صومها، اور اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، وتقضیہ، اور اس کی کیا کرے گی؟ قضا کرے گی اس دن کے روزے کی۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ معذور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ معذور میں جائیں گی، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفَسَتْ، کہ جب عورت کو حیض آئے یا نفاس آئے، أَيَّ وَقْتٍ كَانَ مِنَ النَّهَارِ، نہار کہتے ہیں دن کو، دن کے کسی بھی وقت، بطل صومها، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، وتقضیہ، اور اس دن کے روزے کی کیا کرے گی؟ وہ قضا کرے گی۔ وَلَوْ طَهَرَتْ بَعْدَ الْفَجْرِ، ہاں مولانا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو حیض آ رہا ہو، اور حیض جیسے آتا ہے مثلا کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، ٹھیک ہے، کسی کی مدت جتنی ہوتی ہے 5 دن 7 دن 6 دن، اس اعتبار سے کسی کو حیض آتا ہے۔ اب کسی کو حیض آ رہا ہے، حیض سے اگر کوئی عورت فجر کے بعد پاک ہوئی، خون حیض رک گیا، لیکن رکا سحری کے وقت میں نہیں، فجر سے پہلے نہیں، اذان ہونے کے بعد، تب تک آ رہا تھا، اس کے بعد اگر وہ پاک ہوئی تو کیا کرے گی؟ امسکت استحبابا، تو اس کے لیے مستحب ہے کیا وہ کرے؟ امساک کرے،
ہاں یعنی روزہ تو نہیں ہوگا لیکن اپنے آپ کو مفترات روزہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. وَقَضَتْهُ اور اس دن کی پھر بعد میں کیا کرے گی؟ قضا کرے گی. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کہہ رہے وَلَوْ طَهَرَتْ بَعْدَ الْفَجْرِ اگر عورت فجر کے بعد پاک ہو امسکت استحبابا تو مستحب ہے کہ امساک کرے وقضتہ اور اس دن کی قضا کرے. اب دیکھیے مولانا نیا مسئلہ ہمارے سامنے. وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے. ہاں مولانا دیکھیے بالغ ہو جائے. کوئی نابالغ تھا رمضان کا مہینہ آیا فجر سے پہلے کیا ہوا وہ بالغ ہو گیا. وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ بچہ بالغ ہو جائے او افاق المجنون پاگل صحیح ہو جائے دیوانہ درست ہو جائے عقل سلیم ہو جائے. کب ہو جائے؟ قبل الفجر فجر سے پہلے. فجر سے پہلے بچہ بالغ ہو گیا فجر سے پہلے مجنون دیوانہ کیا ہو گیا؟ عاقل ہو گیا. ساما تو وہ دونوں روزہ رکھیں گے. ذالک الیوم واجبان اس دن کا روزہ واجب نیت سے. یعنی اگر کوئی بچہ صبح 3 بجے بالغ ہو گیا صحیح ہے سحری کا وقت 4:30 ہے تو کیا ہوگا؟ اس دن کا روزہ اس پر واجب. کوئی دیوانہ تھا عقل صحیح ہو گئی 9 بجے رات میں ٹھیک ہے بھور میں صحیح ہو گیا وہ ڈاکٹر نے صحیح بتایا اس کو ڈسچارج کر دیا کیا ہوگا؟ اس دن کا روزہ واجب. لکھنؤ میں ہے پاگل خانہ نور منزل. کہہ رہے ہیں وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ ٹھیک ہے اگر بچہ بالغ ہو او افاق المجنون اور دیوانہ کو کیا ہو جائے؟ افاقہ ہو جائے یعنی صحیح ہو جائے قبل الفجر فجر سے پہلے. ساما تو وہ دونوں کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے. تسنیہ کا صیغہ ہے نا ساما سامو تو ساما وہ دونوں روزہ رکھیں گے. ذالک الیوم اس دن واجبان کیسا روزہ ہوگا؟ وہ واجب روزہ ہوگا. وَإِلَّا فَلَا اور اگر وہ بالغ ہو رہا ہے کس کے بعد؟ فجر کے بعد. صبح 7 بجے بالغ ہوا ٹھیک ہے کوئی مجنون تھا اس کو عقل کب آئی؟ 10 بجے عقل سلیم ہوئی دیوانہ پندور ہوا تو کیا اس دن کا روزہ واجب ہوگا؟ نہیں. وَإِلَّا یعنی لم افاق او بلغ الصبی قبل الفجر کہ اگر فجر سے پہلے بچہ بالغ نہ ہو اور مجنون کو افاقہ نہ ہو تو اس پر واجب نہیں ہوگا. کیا کریں گے؟ نمکین میں دل لگا بیٹا. وَإِلَّا فَلَا ورنہ تو اس پر واجب نہیں ہے. کون ہے؟ ہاں والمریض اذا بریا. ہاں مولانا دیکھیے والمریض اذا بریا او قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطر امسکا واجبا. سمجھ گئے مولانا؟ کہہ رہے وَأَجْزَأُهُمَا فَإِلَّا فَلَا سمجھ لے کافی ہے. والمریض مریض بیمار اذا بری'a جب صحت یاب ہو جائے بری ہو جائے او قدیم المسافر یا مسافر آئے کہیں سے قبل الزوال زوال سے پہلے ولم یفطرا اور انہوں نے صبح سے کوئی افطار نہیں کیا کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جو روزے کو کیا کرنے والی ہو باطل کرنے والی ہو امسکا واجبن تو ان پر واجب ہے کہ کیا کریں امساک کریں یعنی مفطر چیزوں سے اپنے آپ کو روکے. وَأَجْزَأُهُمَا اور جو یہ اپنا امساک کر لیں گے یہی ان کے لیے کیا ہوگا کافی ہوگا یعنی پھر الگ سے ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَجْزَأُهُمَا یعنی یہی 2 روزے ان کے لیے دونوں کے لیے کیا ہو جائیں گے کافی. وَإِلَّا فَلَا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کافی
نہیں ہوں گے. یعنی کیا مطلب؟ اگر زوال سے پہلے مریض صحیح نہ ہو، مسافر زوال سے پہلے نہ آئے، یا زوال سے پہلے مریض صحیح ہو جائے، مسافر زوال سے پہلے پہنچ جائے لیکن کیا کر لیا ہو؟ افطار کر لیا ہو. ٹھیک ہے، تو کیا امساک فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں، پھر اس کو اس دن کی قضا کرنی ہوگی. پھر وہی بات انہوں نے کیا کہی، والمریض اذا برئ، اور مریض جب بری ہو جائے یعنی صحت یاب ہو جائے، او یعنی یا قدیم المسافر، مسافر آئے، مسافر آئے قبل الزوال، کس سے پہلے؟ زوال سے پہلے. پھر ایک تو ہے، ایک شرط کیا ہوئی کہ زوال سے پہلے آئے، دوسری شرط کیا ہے؟ ولم یفطرا، اور ان دونوں نے افطار نہ کیا ہو. یہ لم فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. یہ دوسرا صیغہ ہے فعل مضارع کا، یفطرو یفطرانے. صحیح ہے، جب لم لگتا ہے، لم لما لام امر لائے نہیں، یہ حروف جازمہ ہیں. جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، یعنی آخر میں ساکن دیتے ہیں. لم یفطر، کیا پڑھیں گے؟ ہاں، لم یفطرا، نون گر جاتا ہے تثنیہ کا اور جمع کا. کریں ولم یفطرا، اور انہوں نے افطار نہ کیا ہو. امسکا واجبان، تو واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ امساک کرے. وَأَجْزَأُهُمَا، اور یہی ان کے لیے کیا ہوگی؟ کافی ہوگی. ٹھیک ہے، پھر الگ سے ان کو کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے آگے کہہ رہے ہیں وَلَوْ اسْتَمَرَّ الْمَرَضُ إِلَى رَمْضَانَ آخَرَ. مولانا دیکھیے، وَلَوْ اسْتَمَرَّ الْمَرَضُ، اب یہاں ایک نیا مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر مرض کسی انسان کا مستمر رہے اگلے رمضان تک، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی اس رمضان میں بیمار ہوا تھا، پورے سال وہ اسپتالوں کے چکر ہی لگاتا رہا، سال گزر گیا یہاں تک کہ کیا آ گیا؟ رمضان. کہنا وَلَوْ اسْتَمَرَّ الْمَرَضُ، اگر مرض مستمر رہے، إِلَى رَمَضَانَ آخر، دوسرے رمضان تک، سقط القضاء، تو قضا کیا ہوگی؟ ساقط ہو جائے گی، بشرطے کہ مرض کیا رہے؟ مستمر رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ بھی شرط بولا نا، وہی مرض رہے. ایسا نہیں ہے کہ اس رمضان میں اس کو اٹیک آیا، رمضان کے بعد وہ صحیح ہو گیا، دوا ووا کھا کے ایک دم فٹ ہو گیا، گھومنے ٹہلنے لگا، پھر بیچ میں دوسری بیماری لاحق ہوئی، بیمار پڑ گیا. تو اب بیماری مختلف ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تب اس کی قضا واجب ہوگی، تب اس کی قضا واجب ہوگی. تو 2 مہینہ تو صحیح رہا نا، پھر پتا چلا روڈ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو وہ کیا ہوا؟ دوسرا مرض. اب یہاں کیا ہے؟ وہی مرض جو اس رمضان میں تھا وہ اگلے رمضان تک کیا رہے؟ مستمر رہے، اس میں بڑھتا گھٹتا رہے، چلے گا. ہاں وہ مرض رہے، وہ علت رہے. کہہ رہے بولا وہ استمر المرض. ہاں مولانا کیا ہوا؟ فہیم صاحب، سکینہ یوسف، انوری، آگے دیکھیں وَلَوْ اسْتَمَرَّ الْمَرَضُ. ہاں آگے بڑھوں نا جی. ہاں، وَلَوْ اسْتَمَرَّ الْمَرَضُ، کہ اگر مرض، ولو یعنی اگر، لو یعنی اگر، لولا علیکن، ولو استمر المرض، اگر مرض مستمر رہے، الى رمضان، رمضان تک. کون سا رمضان؟ آخرا، دوسرا رمضان. سقط القضاء، تو قضا کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی، یعنی پھر قضا اس پر کرنا واجب نہیں ہوگی. وَتَصَدَّقَ عَنِ الْمَاضِي، وَتَصَدَّقَ، اور صدقہ دے گا، عَنِ الْمَاضِي،
ٹھیک ہے، گزرے ہوئے رمضان سے، لکل یومن ہر دن کے بدلے، بے مدن ایک مد طعام، ٹھیک ہے، یعنی 750 گرام، 750 گرام ایک دن کا. یعنی اگر پورے مہینے اول رمضان سے آخر رمضان تک اور پورے سال اگر بیمار رہا ہے تو ایک مہینے کا 22 کلو کچھ 100 گرام بنتا ہے، یعنی 23 کلو 24 کلو لگا لیں آپ. تو کچھ بھی نکال سکتے ہیں؟ نہیں، اناج ہی دینا ہے آپ کو. غالباً اس کی قیمت کے مجاز ہیں، آپ یہ دیکھنا ہوگا. اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں اگر مرض، یہ کب کس صورت میں کہ جب مرض کیا رہے، مستمر رہے، باقی رہے دوسرے رمضان تک. تو پچھلے رمضان کے بدلے آپ کیا کریں گے، ہر دن کے بدلے ایک مد طعام صدقہ دیں گے، جس کو فدیہ کہا جاتا ہے. وَلَوْ بَرِئَ بَيْنَهُمَا، ہاں مولانا دیکھیے آ گیا وہ مسئلہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا. وَلَوْ بَرِئَ، اگر انسان بری ہو جائے، کون ہے افضال نقوی، وَلَوْ بَرِئَ بَيْنَهُمَا، اگر انسان بری ہو جائے، بینہما سے مراد کیا ہے، بین رمضانین، دونوں رمضان کے بیچ میں، پہلے والے اور دوسرے والے کے بیچ میں. وَلَوْ بَرِئَ بَيْنَهُمَا، اگر صحت مند ہو جائے دونوں کے درمیان. وَكَانَ عَازِمًا عَلَى الصَّوْمِ، وَكَانَ عَازِمًا، اور اس کا ارادہ تھا، عَلَى الصَّوْمِ، روزے کا، قضاہ، تو اس کی کیا کرے گا، قضا کرے گا. وَلَا کفارۃ، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اگر دونوں رمضان کے درمیان کیا ہوگا، اگر وہ صحت مند ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، اور صحت یاب ہونے کے بعد اس نے روزہ نہیں رکھا، یہاں تک کہ کیا ہو گیا، دوسرا رمضان آ گیا، تو اب کیا اس پہ جرمانہ ہے، کا کوئی جرمانہ ہے، کہا نہیں، قضاہ. وَكَانَ عَازِمًا، ارادہ کیا تھا کہ رکھیں گے، صحیح، آج ارادہ کیا کہ رکھیں گے، پتہ چلا کہیں چلا گیا، پھر کہ ارادہ کیا تو کہیں دعوت ہو گئی. اس طرح سے کسی نہ کسی سبب سے جو ہے ٹلتا رہا معاملہ، یہاں تک کہ کیا آ گیا، رمضان. اب جب دوسرا رمضان آیا تو اب اس روزے کی کیا کرے گا، قضاء، اس کی قضا کرے گا. ولا کفارۃ، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا. وَإِن تَهَاوَنَا، مولانا دیکھیے دوسرا رخ، وَإِن تَهَاوَنَا، اگر اس نے کیا کیا ہو، تہاون کیا ہو، یعنی لاپرواہی برتی ہو، ہلکا سمجھا ہو، اہمیت نہ دی ہو. یعنی کیا مطلب ہلکا سمجھنے کا مطلب، کہ آپ اس رمضان میں بیمار ہوئے، بیمار ہو کے پھر آپ صحت یاب ہو گئے، اور آپ نے بیچ میں جتنے روزے چھوٹے تھے اس کی قضا کرنے کا ارادہ تک نہیں کیا، سوچا بھی نہیں کہ اس کی قضا کرنی ہے، کیا آ گیا، رمضان آ گیا. ایسے لوگ معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے، کہ رمضان میں چھوٹنے کے بعد اس کی قضا کرنے کی ان کو فکر لاحق نہیں ہوتی. وَإِن تَهَاوَنَا، کہہ رہے ہیں اگر انسان کیا کہے، تہاون کرے، اس کو کیا کرے، ہلکا سمجھے، قضا، کیا کرے گا، قضا کرے گا. وَكُفِّرَ عَن كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ، یہ بات جو میں کہہ رہا تھا، فہیم صاحب وہی مسئلہ ہے یہ. وَكَفَّرَ عَن كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ، اور کفارہ دے گا ہر دن کے بدلے ایک مد طعام. اب دیکھیے کسی کے 2 رمضان سے زیادہ ہو گئے، ایسے ہی صورت میں آپ کے اس رمضان میں چھوٹے تھے 2020 میں، 2021 میں بھی نہیں رکھا، 2022 میں بھی نہیں رکھا، 24 میں بھی نہیں رکھا، 25 26 آ گئی، تب گئے حج کرنے تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ پچھلا یہ سب چھوٹا ہے، لاؤ بھرپائی کر دوں. اب کیا کہہ رہیں گے، کہہ رہے ہیں وہ حکم ما زاد علی رمضانین، اور اس کا حکم
کہ جس پہ قضا اس کے پچھلے روزے کی چھوٹے ہوئے کس سے زیادہ ہو جائے؟ 2 رمضان سے زیادہ ہو جائے. تو اب ایسا انسان کیا کرے گا؟ کہہ رہے ہیں حکم رمضانین، تو اس کا وہی حکم ہوگا جو 2 رمضان کا حکم ہے. یعنی کیا مطلب 2 رمضان کا حکم؟ کہ اگر کسی نے لاپرواہی کی اور لاپرواہی کرتے ہوئے بیچ میں صحت مند ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے روزہ نہیں رکھا، یہاں تک کہ دوسرا روزہ رمضان آ گیا، تو دوسرے رمضان کے بعد جب اس کی قضا کرے گا تو قضا کے ساتھ ساتھ اس کو کیا دینا ہے؟ کفارہ دینا ہے، ہر دن کے بدلے 750 گرام. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہا اگر کوئی 3 سال بعد کر رہا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا. ٹھیک ہے. وَحُكْمُ مَا زَادَ عَلَى رَمَضَانَيْن، اور ایسے انسان کا حکم جس پر 2 رمضان سے کیا ہو جائے زیادہ، حکم رمضانین، وہی حکم ہے جو 2 رمضان کا حکم ہوتا ہے. وَيَجِبُ الْإِفْطَارُ عَلَى الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، واجب ہے افطار کرنا مریض کو اور مسافر کو. کیا مطلب؟ اگر کوئی بیمار ہے، بیمار روزہ رکھنا چاہے، روزہ ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا، گنہگار ہو جائے گا. روزہ رکھے گا تو روزہ رکھ کے گنہگار ہو جائے گا، کیونکہ افطار اس پر کیا ہے؟ واجب ہے. والمسافر، اسی طرح مسافر. کچھ لوگ ہم سے حجت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ جو مسئلہ ہے قصر والا، چونکہ پہلے زمانے میں کیا تھا کہ بڑی زحمت ہوتی تھی، مشکلیں ہوتی تھی سفر کرنے میں، 20-22 کلومیٹر آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی. اب تو سواری ہے، بائک ہے، گئے اور جھٹ سے آ گئے. تو میں نے کہا بھائی ایسے نہیں چلے گا، جو حکم ہے وہ حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. آپ اتنا سفر کر رہے ہیں تو آپ کو روزہ نہیں رکھ سکتے تو نہیں رکھ سکتے. کہہ رہے وَيَجِبُ الْإِفْطَارُ، افطار واجب ہے، عَلَى الْمَرِيضِ، کس پر؟ بیمار پر. پتا چلا کھانسے جا رہا ہے، ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے، بخار 104 ڈگری سیلسیس ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں تو آج روزہ رکھوں گا، تو اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا. والمسافر، اسی طرح کوئی سفر کی حالت میں ہے، اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا. فَلَوْ صَامَ، اگر دونوں روزہ رکھ لیں، فَلَوْ صَامَ، اگر وہ روزہ رکھے تو کیا ہوگا؟ لَمْ يَجُزْهُمَا، تو یہ ان کے روزے کافی نہیں ہوں گے، بلکہ اس کی قضا کرنی ان پر واجب ہوگی. فَلَوْ صَامَ، اگر مریض اور مسافر روزہ رکھ لے، لَمْ يَجُزْهُمَا، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، یعنی کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قضا واجب ہوگا. وَالشَّرَائِطُ قَصْرِ الصَّلَاةِ، السلام علیکم، بس تھوڑا سا سبھی کا ویٹ کیجیے. وَالشَّرَائِطُ قَصْرِ الصَّلَاةِ، وَالشَّرَائِطُ قَصْرِ الصَّلَاةِ، ٹھیک ہے. اور جو نماز کے قصر ہونے کی شرائط ہیں، شرائط قصر الصوم، وہی روزے کے قصر ہونے کی شرائط ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ روزہ کب قصر ہوگا، تو جہاں نماز قصر ہوگی، جن شرائط کے ساتھ نماز قصر ہوگی کہ سفر آپ کا مباح ہونا چاہیے، معاصی کا سفر نہ ہو، ہے کہ نہیں ہے، اتنے کلومیٹر ہو، راستے میں آپ کا وطن نہ پڑتا ہو، 10 دن کے قیام کا ارادہ نہ ہو، تو جو شرائط نماز کے لیے ہیں وہی شرائط کس کے لیے ہیں؟ صوم کے لیے، روزے کے لیے. اب مجھے بتائیے کہ جن مقامات پہ نماز کا مکمل پڑھنا جائز ہے، کیا وہاں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. یہی تو فرق ہے. اسی لیے تو میں نے بتایا آپ کو کہ جہاں نماز آپ مکمل پڑھ سکتے ہیں، جیسے روضہ امام حسین علیہ السلام، خانہ کعبہ میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز کو کیا کریں؟ مکمل پڑھیں. لیکن کیا آپ روزہ بھی رکھ لیں گے؟ نہیں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ باقی کل آئے گا. کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ الْإِفْطَارُ عَلَى الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، افطار واجب ہے مریض پر اور مسافر پر. فَلَوْ صَامَ لَمْ يَجُزْهُمَا، اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. وَشَرَائِطُ قَصْرِ الصَّلَاةِ شَرَائِطُ قَصْرِ الصَّوْمِ، اور نماز کے قصر کے جو شرائط ہیں وہی روزے کے قصر ہونے کے شرائط ہیں. والحمدللہ رب العالمین. باقی مطلب انشاءاللہ سنیچر کے روز.